السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر غار میں اصحاب کہف کے قیام کی مدت کیا تھی؟ سورہ الکہف میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے تھے اور انہوں نے اس پر 9 سال زیادہ کیے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ کہیے کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہرے تھے۔ لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے غیب اسی کے پاس ہے۔ ابصر بھی واسمع، وہ کتنا زیادہ دیکھنے والا اور کتنا زیادہ سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں ہے اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ آیہ نمبر 25 اور آیہ نمبر 26 ہو گئی سورہ الکہف کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ غار میں اصحاب کہف کے قیام کی مدت کے ضمن میں کیا تفصیلات آتی ہیں۔ اصحاب کہف کے قصے کے سلسلے میں یہ جو 2 آیتیں میں نے آپ سے ذکر کی ہیں، اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے تھے اور انہوں نے اس پر 9 سال زیادہ کیے، اس کی تفسیر میں پھر آگے 2 قول ہیں۔ ایک قول حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے غار میں قیام کی مدت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بیان نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق پچھلی آیت سے، یعنی ان قریب لوگ یہ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے وہ کتنا عرصہ ٹھہرے تھے۔ تو پس واضح ہو گیا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ اصحاب کہف 309 سال غار میں ٹھہرے تھے، اور واقع میں اصحاب کہف کی مدت قیام غار میں کتنی تھی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اچھا، دوسرا قول جو اس ضمن میں آتا ہے عبید بن عمیر کا، حضرت مجاہد کا، حضرت ضحاک کا اور ابن زید وغیرہ کا، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت بیان فرمائی ہے اور وہ 300 سال ہے، پھر انہوں نے اس پر 9 سال زیادہ کیے۔ اچھا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ شمسی اگر سال گنے جائیں تو وہ تو 300 سال ہوتے ہیں، اور قمری سال گنے جائیں تو وہ 309 سال ہوتے ہیں، کیونکہ ہر 100 شمسی سالوں میں 103 قمری سال ہوتے ہیں۔ اس آیت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کو ان کے غار میں قیام کی مدت بتائی ہے، شمسی بھی اور قمری بھی۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ آپ کہیے کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے وہ کتنا عرصہ ٹھہرے تھے۔ الماوردی بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب نے کہا کہ اصحاب کہف کے غار میں داخل ہونے سے لے کر اب تک کی مدت 309 سال ہے، اور اللہ نے ان کا رد فرمایا کہ اس مدت کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ زاد المسیر کی جلد 5 صفحہ 130۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا ان کا کوئی ولی اور کارساز نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اصحاب کہف کا اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں تھا جو اتنی مدت تک انہیں نیند میں سلائے رکھا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت بھی کی، ان کے جسموں کو سڑنے اور گلنے سے بھی محفوظ رکھا۔ اور اس آیت کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو لوگ اپنی طرف سے اصحاب کہف کی مدت قیام بتا رہے ہیں، ان کو اپنے اجسام کی حفاظت کا علم ہے، نہ اصحاب کہف کے اجسام کی حفاظت کی تدبیر کا علم ہے۔ اور جب ان کو یہ علم نہیں ہے تو اصحاب کہف کی مدت قیام کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کیونکہ جب 2 آدمی کسی میں شریک ہوں تو ہر ایک کو دوسرے پر اعتراض کرنے کا حق ہوتا ہے، اور ہر ایک اپنی مرضی کے موافق اس کام کو انجام دینا چاہتا ہے، تو اس میں اختلاف آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی بھی کام میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی رائے غالب ہے۔ اچھا، اب اس ضمن میں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا اصحاب کہف اب بھی زندہ ہیں یا نہیں؟ تو اس ضمن میں علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی، آپ الجامع لاحکام القرآن میں جز نمبر 10 صفحہ 348 پر اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ اصحاب کہف اب مر کر فنا ہو چکے ہیں یا وہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کے جسم محفوظ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ کسی غزوے میں شام میں گئے اور وہاں لوگوں کے ساتھ پہاڑ کے اندر اس غار میں داخل ہو گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں غار کے اندر ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مدت طویلہ سے فنا ہو چکے ہیں۔
راہب نے سن کر کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ عرب میں سے بھی کوئی ان کو پہچانتا ہوگا۔ اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمزاد ہیں، یعنی چچا زاد بھائی۔ اچھا، بعض لوگ اس بات کے جو قائل ہیں کہ اصحاب کہف اپنے غار میں سوئے ہوئے ہیں، جیسا کہ پہلی دفعہ سوئے تھے اور اللہ نے انہیں اٹھا کھڑا کیا تھا، اسی طرح دوسری دفعہ بھی سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی انہیں ایک دفعہ پھر اٹھایا جانا ہے۔ اور وہ اس روایت کو پیش کرتے ہیں جسے امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں بیان کیا ہے، اسی آیہ مبارکہ کے تحت، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور حج کریں گے اور ان کے ساتھ اصحاب کہف ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا، اور اسے ابن عطیہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ اور امام قرطبی نے اسے المحرر الوجیز کی جلد نمبر 3 صفحہ 511 سے روایت کیا ہے۔ اچھا، علامہ قرطبی اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ آپ حج یا عمرہ کرنے کے لیے روحہ سے گزریں گے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے ان دونوں کو جمع کر دے گا، یعنی کہ حج اور عمرہ دونوں ایک ہی سفر میں کریں گے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی اصحاب کہف اور رقیم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری بنا دے گا، پس وہ حج کرتے ہوئے گزریں گے، کیونکہ نہ انہوں نے حج کیا ہے اور نہ وہ فوت ہوئے ہیں۔ اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس روایت کو تفصیل کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب التذکرہ میں ذکر کیا ہے، بس اس بنا پر تو وہ سوئے پڑے ہیں اور یوم قیامت تک نہیں مریں گے، بلکہ قیامت سے تھوڑا عرصہ پہلے انہیں موت آئے گی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ اٹھیں گے، اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بنیں گے، اور اس کے بعد جب حج یا عمرہ کریں گے یا دونوں کریں گے، اس کے بعد پھر طبعی موت وہ فوت ہو جائیں گے۔ اور امام قرطبی نے التذکرہ میں جلد نمبر 2 میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا ہے، جہاں دجال کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اس بات کے بارے میں ایک باب پورا قائم کیا ہے کہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت زمین پر اتریں گے تو اصحاب کہف آپ کے حواری ہوں گے اور وہ آپ کی معیت میں حج ادا کریں گے۔ اس ضمن میں آپ کہتے ہیں کہ امام کثیر بن عبداللہ اپنے دادا عوف سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عوف بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آسمان سے نازل ہوں گے، اور وہ حج یا عمرہ یا اللہ حج اور عمرہ دونوں ان کے لیے جمع فرما دے گا، اسے ادا کرنے کے لیے جائیں گے۔ اور امام کثیر یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث محمد بن کعب القرظی کو سنائی تو انہوں نے فرمایا کیا میں اس حدیث میں ایک بات کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ایک شخص تھا جو تورات اور انجیل پڑھا ہوا تھا، پھر وہ شخص مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام قبول کرنا بڑے اچھے طریق سے تھا۔ اس نے بعض مسلمانوں کی زبان سے اس حدیث کے الفاظ سنے، فرمانے لگے کیا میں تمہیں اس حدیث میں ایک بشارت نہ سناؤں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس شخص نے جو تورات اور انجیل کا عالم تھا کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یہ تورات میں لکھا ہوا ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہے، اور یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے جو اللہ نے اپنے بندے اور رسول عیسیٰ ابن مریم پہ نازل فرمائی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ آپ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام مقام روحہ سے گزر کے جائیں گے، جب آپ حج بیت اللہ یا عمرے کے لیے یا اللہ آپ کے لیے حج اور عمرہ دونوں ہی سعادتوں کو ایک ساتھ مقدر کر دے گا تو آپ حج اور عمرہ کے لیے جائیں گے، اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یعنی کہ خصوصی مددگار بنا دے گا، اور وہ آپ کے ساتھ حج کے لیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے حج نہیں کیا تھا اور وہ فوت بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اور دیگر روایات میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ان کو حواری اور مددگار ملیں گے۔ حکیم ترمذی نے اپنی کتاب نوادر الاصول کی فصل نمبر 123 میں یہ روایت بیان کی ہے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ موطا میں نے آپ کے ساتھ بڑی تفصیل سے پہلے ذکر کی ہے۔
غزوہ موتا میں جب بڑے بڑے صحابہ کی شہادت کی خبر آئی، جس میں حضرت زید بن حارثہ ہیں، حضرت جعفر الطیار ہیں جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، اسی طرح عبداللہ ابن رواحہ ہے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اب اسلامی پرچم حضرت خالد ابن ولید کے پاس ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی خالد کو فتح نصیب فرمائے، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو صحابہ کرام جو حضور کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے، جب اتنے عظیم صحابہ کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کس بات نے رلا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا ہم کیا نہ روئیں جب کہ ہمارے تمام اخیار، اشراف، بزرگ اور اچھے اچھے لوگ دنیا سے سفر کر جائیں۔ تو حضور نے فرمایا تم گریہ و زاری نہ کرو، میری امت ایک ایسے باغ کی مثل ہے جس کا مالک اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی تراش خراش، اس کی تمام چیزیں درست کرتا ہے، پانی دیتا ہے۔ اور بڑی طویل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بڑی تفصیل بیان فرمائی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ابن مریم میری امت میں سے ضرور کچھ ایسے لوگوں کو پائیں گے جو ان کے حواری اور مددگار ہوں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث 18812 اور مسند امام احمد میں بھی روایت آتی ہے، اور تاریخ طبری کی جلد 3 میں بھی آتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت جبیر بن نفیر الحضرمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھیوں کو جب آپ کی وفات کے دن صدمہ پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب گریے کی کیفیت میں تھے، تو حضور نے فرمایا کہ مسیح اس امت میں سے ضرور ایسے لوگوں کو پائیں گے کہ وہ تمہاری مثل ہوں گے یا تم سے بہتر ہوں گے۔ آپ نے 3 مرتبہ اس طرح ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا اللہ ہرگز اس امت کو رسوا نہیں فرمائے گا، جس کے اول میں ہوں اور آخر میں حضرت مسیح ہوں گے، یعنی کہ عیسی ابن مریم۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 14 صفحہ 517 پر یہ روایت بھی آتی ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملات ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اور ساری کائنات میں اسی کا امر کار فرما ہے۔ اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کا کوئی وزیر نہیں، کوئی اس کا نصیر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، اس کی ذات گرامی ان سب باتوں سے پاک ہے۔ انشاءاللہ تعالی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اگلے درس میں ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔